بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فکر فردہ چینل کے ناظرین کو ڈاکٹر مرتضیٰ مغل کا سلام پہنچے. پروگرام میرے کامیاب نسخے کے ساتھ میں اور ہمارے محترم ڈاکٹر امتیاز احمد گوندل صاحب حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. ہم ڈاکٹر صاحب سے آج کا جو موضوع ہے کہ ہومیوپیتھی ایک بہترین طریقہ علاج ہے تو پھر یہ اتنا عدم توجہی کا شکار کیوں، اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. ناظرین، ہم مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب کے جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں فزیولوجی میں. ڈاکٹر صاحب نے ایم فل فزیولوجی میں کی ہے. ڈاکٹر صاحب بی ایچ ایم ایس یعنی بیچلرز بھی انہوں نے کیا ہوا ہے ہومیوپیتھک سائنسز میں، اور ڈی ایچ ایم ایس تو خیر وہ پہلی ڈگری ہوتی ہی ہوتی ہے. تو ناظرین، یہ ہیڈ آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کمال لیبارٹریز ہیں. یہ ہومیوپیتھک معالجین کے ٹرینر ہیں. مختلف فورمز پہ مختلف شہروں میں جا کر یہ ہومیوپیتھی کا فلسفہ کیا ہے، اس کی ادویات کیا ہیں، اس کی کیا پوٹینسی دینی ہے، سائنٹیفک بنیادوں پر ہمیں بتاتے ہیں مختلف جگہوں پہ. اور بہت ہی لرنڈ اور قیمتی آدمی ہیں. ہمارے ہومیوپیتھک ورلڈ کا پاکستان میں بھی اور پڑوسی ممالک میں بھی ایک اثاثہ ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر، آپ کے بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آج کا موضوع کچھ جو میرے سمجھ میں آتا ہے وہ تو یہی رکھا ہے ہم نے کہ بہترین ہومیو علاج ہے اور بہت ہی سیف علاج کا طریقہ کار ہے جو میں سمجھ سکا ہوں. آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. اس کی لو ڈوزز، اس کی انڈیویجول سمٹمز پہ ڈوزز، اور اس کی ہر عمر کے لیے، ایون انفینٹ سے لے کر اور بزرگوں تک کی عمر کے لوگوں کے لیے یہ موسٹ افیکٹو طریقہ کار. یہ ڈاکٹر صاحب یہ فینٹاسٹک طریقہ کار ہے، فاسٹ ایکٹنگ طریقہ کار ہے، کمپلیٹ طریقہ کار ہے اور کمپلیٹلی کیور تک لے جاتا ہے. مرض کو دباتا نہیں بلکہ جڑ سے اکھاڑتا ہے. نیچرل اور سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے. مختلف اعضاء کو کٹوانے سے کاٹنے سے بچا لیتا ہے. قوت مدافعت بڑھاتا ہے. خودکار نظام کو بوسٹ کرتا ہے. ٹاکسیفیکیشن کا عمل خود اس کی دوائیوں کے اندر موجود ہے. یہ کرشماتی اور معجزاتی علاج، یہ کرونک ڈیزیزز میں بہترین علاج، اللہ کا تحفہ، یہ کروڑوں لوگوں کے استعمال میں جو علاج ہے. اور دنیا کے، اور آپ ہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ دنیا میں یہ دوسرا بڑا طریقہ علاج ہے یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کے مطابق. تو ان سب باتوں کرنے کے بعد میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، ہمارے معالجین کے لیے بھی، ہمارے کروڑوں پیشنٹس کے لیے بھی، جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ناظرین، ان کے لیے بھی، کہ بتائیے کہ اتنا بہترین علاج ہے. ایک تو یہ کہ یہ بہترین میری ان باتوں کے علاوہ کیسے ہے ٹیکنیکلی، اور دوسرا اگر یہ اتنا بہترین علاج ہے تو پاکستان میں اس کے ساتھ یہ اتنا ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب. میں فکر فردہ چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن، ہومیوپیتھک طریقہ علاج اس وقت WHO کی رپورٹ کے مطابق یہ سیکنڈ لارجسٹ سورس آف ٹریٹمنٹ ہے پوری دنیا کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے اچھے میریکلز رکھنے کے باوجود، اتنی اچھی کیور ریٹ رکھنے کے باوجود، یہ اگر اس وقت پاکستان میں اتنا وہ اس طرح گروم نہیں کر رہا، تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں ہومیوپیتھک میڈیسنز کو، ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو 1965 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکسیپٹ کیا، اس کو قبول کیا، اس کو ریکگنائز کیا. تو سب سے پہلے جو اس کے اندر جو رول بنا تھا پارلیمنٹ سے وہ یہ تھا کہ میٹرک کے بعد 4 سال کا جو ڈپلومہ کرتا ہے وہ پھر 4 سال کے بعد ہومیوپیتھک کی پریکٹس جو ہے وہ کرنے کا اہل ہوتا ہے. اب سامعین، آپ دیکھیں کہ کسی بھی سسٹم کے اندر جب تک پروفیشنلزم، جب تک ایجوکیشن، جب تک اس کے اندر سسٹم کو آپ ڈیولپ نہیں کرتے تو وہ آہستہ آہستہ عدم توجہ یا اپنی وہ پوری ساکھ کے ساتھ وہ ڈیولپ نہیں کرتا. اس کے بعد آپ دیکھیں 1965 سے لے کے اب تک وہ 2000 تک پاکستان میں کیا ہوا کہ کوئی گورنمنٹ کا کالج، ایسا ایک کالج پورے پاکستان میں گورنمنٹ کا نہیں بنا. تو سب سے پہلے اس کی مقبولیت نہ ہونے کی وجہ یا اس کے اندر صحیح پروفیشنل پیدا نہ ہونے کی ایک مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کا ادارہ نہیں بنا، اس کا کوئی ایک کالج نہیں بنا. جیسا کہ ہمارے اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ دیکھیں تو وہاں پہ مور دین ہنڈریڈز میڈیکل کالج ہومیوپیتھک کے گورنمنٹ کے ہیں اور مور دین ہنڈریڈز یونیورسٹیز ہیں
جو کہ ہومیوپیتھک ڈپلوما کے بعد ڈگریز کے بعد اور پھر اس میں اسپیشلائزیشن کرواتی ہیں. ایون اس کی اپنی فلاسفی کے اندر اسپیشلائزیشن، تھراپیوٹک کے اندر اسپیشلائزیشن، اور اسی طرح میڈیسنز کے اندر اسپیشلائزیشن. سو ایم ڈی اور پی ایچ ڈی تک جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر 1965 سے لے کے اب تک کوئی گورنمنٹ کا ایک کالج نہیں بنا جس کے اندر مطلب میری سجیشن کہ آج بھی میں آپ کے یہ فکر فردا پینل سے میں درخواست کرتا ہوں موجودہ حکومت سے بھی کہ پاکستان میں کم از کم صوبے میں ایک کالج بنائے جو گورنمنٹ کا کالج ہو، اور اس کے اندر باقاعدہ لوگ ایف ایس سی کے بعد آئیں اور اپنی 5 سال کی ڈگری پوری کریں اور اس کے بعد آگے پھر اسپیشلائزیشن میں جائیں. یہ ایک پورا سسٹم ہے. دنیا کے اندر دیکھیں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے میڈیسن کا جس کو ہم کمپلیٹ کہیں. دنیا کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو کمپلیٹ ہو. بہت ساری ایسی امراض جہاں پہ دوسرے سسٹم لائک ایلوپیتھک خاموش ہو جاتے ہیں، ہومیوپیتھی اپنا وہاں سے ابتدا کرتی ہے اور وہ کیس ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہومیوپیتھک میں ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، پھر وہاں پہ ایلوپیتھک میں جانا پڑتا ہے یا سرجریز میں جانا پڑتا ہے یا اور سسٹم میں جانا پڑتا ہے. سو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بینگ اے فزیشین یا بینگ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل، ایک ہی کام ہوتا ہے ہمارا، جو ایم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے فار دا ریسٹوریشن آف ہیلتھ، کہ ہم اپنے ملک کے اندر کیسے امراض کو کنٹرول کریں، کم کریں. سو اسی طرح ہم اپنے ملک کے اندر کون سی ایسی میڈیسن جس کے ساتھ ہم کم اخراجات میں رہ کر اپنے بیماریوں کو ہم قابو پا سکیں. سو ایک تو میری وقت حکومت سے ایک بڑی ہمبل سی ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک صوبے کے اندر کم از کم ایک میڈیکل کالج دیں اور اس میں فیکلٹی ہو اور اس میں پراپر ڈاکٹرز جو ہیں وہ پڑھیں، تاکہ وہ پراپر نالج کے ساتھ جب آئیں گے تو پھر وہ ایک سسٹم بھی ملک کے اندر گروم کرے گا. اسی طرح اب آپ آ جاتے ہیں، ایک تو میری یہ سجیشن ہے گورنمنٹ سے کہ کائنڈلی بڑی ریکویسٹ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک میڈیکل کالج دیں اور پھر ایک پورے ملک کے اندر ایک یونیورسٹی دے دیں. پورے 4 کالج میں دے دیں پاکستان کے اندر اور پورے ملک کے اندر ایک ہومیوپیتھک کی یونیورسٹی. یہ ہماری ہمبل ریکویسٹ ہے. یہ اگر آپ دے دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر یہ والے وہ پروفیشنل ڈیولپ ہو جائیں گے. آج تک دیکھیں کہ پاکستان میں کسی سرپرستی کے بغیر ہمارے وہ والے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جنہوں نے 1965 میں رجسٹریشن لی اور وہ والے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جنہوں نے سمپل ڈپلوما کیا، اور اس وقت بھی الحمدللہ پاکستان میں ایک سیکنڈ لارجسٹ ٹریٹمنٹ یہ چل رہا ہے. دنیا میں تو ہے ہی ہے، لیکن پاکستان میں آج بھی ایلوپیتھی کے بعد ہومیوپیتھی کا نام آتا ہے. اور پاکستان میں اس وقت کتنی بڑی بڑے نامی گرامی لوگ اپنے ہومیوپیتھک معالجین کو اپنا ڈاکٹر رکھتے ہیں اور اپنے ہومیوپیتھک معالجین سے اپنی میڈیسنز لیتے ہیں. سو اس وقت پاکستان کے اندر مور دین 400 MBBS ڈاکٹرز ہیں وہ ہومیوپیتھک کی پریکٹس کر رہے ہیں. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ والا سسٹم ہے جس کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے، کم اخراجات کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے. سو ایک تو میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اور ہیلتھ جو کمیشن ہے ہمارا اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ 4 کالج اور ایک یونیورسٹی میں دیں. کالج ہماری بیسک ڈگریز کو مینٹین کریں اور یونیورسٹیز آگے ہماری اسپیشلائزیشنز کو مینٹین کریں. اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں گے؟ پاکستان میں کم پیسے خرچ کر کے، کم پیسہ لگا کر ہم ہیلتھ کو بہت اچھے طریقے پہ ہم پروموٹ کر لیں گے اور ود دی ہیلپ آف ہومیوپیتھک میڈیسنز. جو دوسری بات ہے، جتنے میرے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ڈپلوما کیا، جنہوں نے آگے کام کیا، ان کو چاہیے کہ اپنے پروفیشن کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق اپنی ایجوکیشن کو اچھا کریں اور اس میں پروفیشنلزم کو بڑا اچھا گروم کروائیں، جس کے نتیجے میں جو پیشنٹ آپ دیکھتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ پیشنٹ کا کیور ریٹ بڑھے. جی ڈاکٹر صاحب، وقت کم ہے، اس میں میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان ایتھیکل پریکٹسز ہماری ہومیوپیتھی ہو یا باقی پیتھیز ہوں، اس میں بڑی عروج پہ پاکستان میں، خاص دنیا بھر میں ہوگا لیکن پاکستان میں بہت ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ریکمینڈ کریں تو وہ 45 سے 50% کا کمیشن معالجین کو دیتے ہیں. سو مچ سو کہ گردے کا آپریشن کسی کو
रेफ़र किया जाए तो उस पर भी वो जो ऑपरेशन के चार्जेस हैं उस पर 40% देते हैं। दवाओं पे मेडिसिन ख़रीदने पे कंपनियों वाले, मुख्तलिफ़ कंपनियों वाले उस पर कमीशन ऑफ़र करते हैं, फ्रिज देते हैं, बाहर के दौरे देते हैं। ये हर कंपनी नहीं करती, लेकिन जो कंपनियां करती हैं इन जो मामलात में इन्वॉल्व हैं, वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को आप रोकने के लिए क्या कहते हैं? और मेरी इस बात पे आपका क्या कमेंट है कि ये एक जो ये अल्लाह की मस्जिदें हैं, ये स्कूल और हॉस्पिटल, ये मस्जिदें हैं, अल्लाह के घर हैं, यहाँ लोगों की फलाह के लिए काम होता है। तो जिसने किसी ने पैसे कमाने हैं, जेब भरने हैं, वो बराए मेहरबानी इस स्कूलों से और इन हॉस्पिटल से दूर रहे, वो कोई और धंधा करे जिसमें उसको बहुत पैसे मिले। तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ये इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए सर, पूरी दुनिया के अंदर वो चाहे कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे माल प्रैक्टिस करना और इसी तरह अनएथिकल प्रैक्टिस करना, वो चाहे कोई भी शोबा हो, उसके अंदर ये एक इंसान को ज़ेब नहीं देता। सही। बीइंग अ मुस्लिम तो खैर बहुत बात लंबी हो जाती है। एक इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो और वो अनएथिकल उसकी प्रैक्टिस कर रहा हो, वो चाहे लॉयर हो, वो चाहे मेडिकल का हो, वो चाहे स्कूलिंग हो, वो चाहे मैं कहता हूँ चाय बनाने वाला हो, चाहे फूड का हो, कोई भी शोबा हो। अब जो जितनी लैब्स, जैसे आपने अभी फरमाया कि जितनी लैब्स ये वाला काम करती हैं, मैं अपनी लैब्स को नहीं डिस्कस करता, लैब टेस्ट वालों को मैं नहीं डिस्कस करता। मैं अपने प्रैक्टिशनर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने मरीज़ से अपनी फ़ीस की मद में चार्ज कर लें, लेकिन वो जो अगर कुछ ऐसे लोग करते हैं जो कमीशन लेते हैं, उससे वो दूर रहें। अपने मरीज़ से आप अपनी फ़ीस ले लें। जो आपके पास पैसे अगर किसी वाये से आ रहे हैं, वो बेस्ट यह कि आप मरीज़ से डायरेक्ट ले लें। लेकिन उसका टेस्ट, जैसे टेस्ट मैं भी करवाता हूँ मरीज़ों के, लेकिन जहाँ पे मुझे बिल्कुल ज़रूरत होती है उसमें करवाता हूँ। बेजा टेस्ट करवाना, गैर ज़रूरी टेस्ट करवाना, ये आपकी प्रैक्टिस के अंदर किसी तौर भी और मरीज़ के साथ नाइंसाफ़ी या किसी, इससे अल्लाह भी तो नाराज़ होता है ना? इससे अल्लाह भी नाराज़ होता है, और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ज़मीर मुतमिन नहीं होता। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ईगोज़ होती हैं, वो हमेशा बेचैनी रहती है। सो बेचैनी से बचना चाहिए। आप 4 टकों की खातिर आप अपने हलाल की कमाई हुई रोटी को भी हराम करते हैं। उसको करने से बेस्ट है कि आप अपनी बेचैनी पैदा ना करें। डॉक्टर साहब, तो जो बेचैनी जो होती है ना, जब इंसान में पैदा होती है, तो यही आगे जाके फिर डिप्रेशन में और नई बीमारियां इख्तियार करती है। फिर इसी तरह जो कंपनीज टूर्स करवाती हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप अपनी मेडिसिन के अंदर क्वालिटी डेवलप करें। आपकी मेडिसिन वैसे सेल हो जाएगी, जिस मेडिसिन की क्वालिटी डेवलप हो जाएगी उसके अंदर सेल्स बढ़ जाएगी। आप अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग को अपने अंदाज में करें, लेकिन ये वाले जो इंसेंटिव हैं, ये वो वाले इंसेंटिव हैं जो आप एक बीमार के ऊपर यूज़ करके आप इंजॉय करते हैं। ये कौन सा इंजॉय है? मुझे इस इंजॉयमेंट की समझ नहीं आती। डॉक्टर साहब, वन लाइनर आपका मुझे इस पे भी चाहिए कि हेल्थ केयर कमीशन, जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जहाँ हम हैं बैठे हुए, इनके खासे अच्छे काम हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि इस अनएथिकल प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो क्या करें इसमें? वन लाइनर। देखें जी, PHC ने, जैसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया अपने डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन को, अपने क्लिनिक्स के रजिस्ट्रेशन को, इवन डेंटिस्ट, होम्योपैथ, एलोपैथ, सबको उन्होंने रजिस्टर्ड किया। और इवन रजिस्टर्ड करने से पहले उन्होंने वर्कशॉप्स वगैरह की। अब देखें सर, बात यह है कि इनका काम ये हमें बात बताना है जी। और इसको हाँ, इसके अंदर भी रूल्स होने चाहिए कि जो ऐसे लोग इसको फिर फॉलो नहीं करते, अगेन उसके लिए कुछ ना कुछ सज़ाएँ मुकर्रर हो जानी चाहिए ताकि लोग वार न रहें। जी, इसमें डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। इसमें हुकूमत का भी किरदार है इसके अच्छे बुरे में, किसी भी काम के अच्छे होने में या बुरे होने में हुकूमतों का भी किरदार होता है और हमारा अपना भी किरदार होता है। तो डॉक्टर साहब, जो हमारा किरदार है, जो मैं समझाऊँ, हम लोग एक दूसरे से, वो हमारी आपस में मोहब्बत नहीं है, यानी हम नुस्खे शेयर नहीं करते, हम रिसर्च बढ़ाते नहीं, रिसर्च डेवलपमेंट में जाते नहीं, हम नकलें मार के, नकलें मरवा के अपने, जैसे आपने कहा मैट्रिक या FSC के बाद वो डॉक्टर्स बनाते हैं। तो ये क्या हमारा काम नहीं है कि हम इन प्रैक्टिसेस से दूर रहें? और क्या हुकूमत का काम नहीं है कि हुकूमत ऐसे डॉक्टर्स की को इज़्ज़त दे जो अच्छा काम करें? हुकूमत हमें साया फराहम करे, हम दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में, गाँव-गाँव, शहर-शहर हम उनके लिए जाल बिछा सकते हैं, बहुत कम कीमत में, बहुत कम खर्च में उनके लिए काम कर सकते हैं। उनके लिए ये बेसिक हेल्थ यूनिट तो बने हुए हैं, वहाँ अगर 2-2 कमरे ये हमारे मौलजीन को भी दे के ट्राई करें तो हम इनके लिए बहुत ज़्यादा, इनकी इज़्ज़त के लिए और इनके कामों में इजाफा करने के लिए हम नहीं काम कर सकते। असल में डॉक्टर साहब देखें, जैसे ये बड़ी बात आपने की, मैं कई बार कहता हूँ कि हर काम हमारी हुकूमत ने नहीं करना होता।
ہمارا اپنے بہت سارے کام ہیں جو ہمیں خود کرنے چاہیے. جیسے نقلیں مارنا. میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ 2002 میں پاکستان کے اندر فرسٹ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے ہومیوپیتھک کے اندر ڈگری پروگرام کو شروع کیا, جو HEC نے بھی ریکگنائز کیا اور پھر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی نے, جس کے میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. میں نے بھی وہ ڈگری پوری کی 5 سال کی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے جب کیا تھا 4 ایئر ڈگری تھی, پھر 5 ایئر ہاؤس جاب, 5واں سال ہاؤس جاب کا, پھر آگے پھر یہ اس میں اگین چینج آئی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک ہومیوپیتھ جہاں پہ بیٹھ کے نقلیں مار کے ایگزام دے رہا ہے, ہم نے تو ڈگری کی, وہاں پہ تو نقل کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں سوچتا. اور دوسری بات ہے وہاں پہ کوئی ایسی پریکٹس نہیں ہے, 80% حاضری ماری ہوتی ہے, ہم پڑھتے ہیں باقاعدہ 5 سال پڑھ کے آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ ادارہ نقل نہیں ہونے دیتا. سو ہر کام حکومت کا نہیں ہوتا. بینگ اے مسلم, بینگ اے ہیومن, ہمارے اپنے بہت سارے کام ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ حکومت کو اس لیول پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہیلتھ کیئر کا ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے, ایک بیسک ہیلتھ یونٹ بنا ہوا ہے, وہاں پہ دیکھیں اگر ایلوپیتھک کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز کو بٹھائیں, وہاں پہ سیٹیں پوری کریں. اس وقت پاکستان میں کتنی سیٹیں خالی پڑی ہیں, یہ حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو پورا کریں, ان کے اوپر بین لفٹ کریں اور ان کو پورا کریں. اور پھر ان کا منتھلی آپ فیڈ بیک لیں. آپ اس وقت پاکستان میں کتنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں جو ہاسپٹلز میں بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں, فیڈ بیک ان کا ماشاءاللہ ایک اچھا فیڈ بیک ہے. سو ایکچولی ڈاکٹر چاہے ایلوپیتھی کا ہو یا ہومیوپیتھی کا ہو, مین مشن تو ایک ہی ہوتا ہے کہ مریض کی ہیلتھ کے اندر اس کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کرے, بیٹرمنٹ کرنے کے لیے. یہ بیسیکلی شفا اللہ کا کام ہے, لیکن بیسیکلی ڈاکٹر چاہے وہ ایلوپیتھک کا ہو, ہومیوپیتھک کا ہو, کوئی بھی ڈاکٹر ہو, بیسیکلی یہ از اے کو ورکر آف گاڈ. سو ایز اے کو ورکر آف گاڈ جو ہے وہ آپ بیسک ہیلتھ یونٹس ہوں, DH کی ہوں, BHC جو بھی, وہاں سب پہ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی جو سیٹیں خالی پڑی ہیں ان کو آپ کائنڈلی پورا کریں اور پھر فیڈ بیک لیں. میں یہ کہتا ہوں فیڈ بیک لیں اور آن دی بہاف آف فیڈ بیک آپ اس کو آگے پرسو کریں اور انشاءاللہ یہ ایک اچھا فیڈ بیک آئے گا. جی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آپ نے کی. جیسا کہ ہمارا پروگرام ڈاکٹر صاحب جو یہ پروگرام ہے فکر فردا چینل کا, میرے کامیاب نسخے, یا اب یہ اس کو آپ ہمارے کامیاب نسخے کہہ لیں, ہم اس پہ کوئی نہ کوئی نسخہ لازمی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو آج آپ کے ہوتے ہوئے, ہم آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم 2 دوائیں تو ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں. ایک دوائی ایسی بتائیں کہ جو کسی بھی اچانک مرض پہ فوری طور پر گھر میں ہونی چاہیے اور وہ فوری طور پہ بغیر دیکھے 2 قطرے زبان پہ ٹپکائیں تاکہ اس کا وہ جو ایکیوٹ مرض ہے وہ ختم ہو. اور دوسری کوئی ایسی مرض کی دوا بتائیں جو کہ لائف سیونگ میڈیسن ہو, جو گھر میں ہونی چاہیے. دیکھیں جی, سیفسٹ 2 میڈیسن میں ہومیوپیتھک کی بتاتا ہوں اپنے ناظرین کو. ایک میڈیسن ہے ایکونائٹ 1M اور ایک میڈیسن ہے آرنیکا 1M. یہ 2 میڈیسن ہر گھر میں ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر جو سب سے ایمرجنسی کنڈیشن جو ڈیولپ ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے ہارٹ کی, ہارٹ اٹیک کا آنا, انجائنا کا ہو جانا یا سٹروک آ جانا, تو اسی طرح فالج کا آ جانا. یہ 2 ایسے مرض ہیں جو سڈنلی آتے ہیں, مطلب آپ 1 منٹ تو بہت ٹائم ہو جاتا ہے, 60 سیکنڈز ہوتے ہیں, یہ اس سے پہلے آ جاتے ہیں. سو 60 سیکنڈ سے پہلے ان کو ٹھیک کرنے کی یہ 2 ادویات ہیں, ایکونائٹ 1M اور یہ آرنیکا 1M. یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. آپ سفر پہ نکلیں, آپ اپنی اس کو پاکٹ میں رکھیں, اپنی گاڑی میں رکھیں, فرسٹ ایڈ کٹ کے طور پہ رکھیں. یہ ہمیشہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں, اور میں نے کتنا پیشنٹ دیکھا ہے ایمرجنسی آتا ہے, ایمرجنسی ٹھیک ہو کے اپنے پاؤں پہ واپس. یہ ڈاکٹر صاحب میں سوری آپ مداخلت کر رہا ہوں, یہ پیرالسس پہ بھی پہلی دوائی نہیں ہے, ہیمریج پہ بھی پہلی ادویات, فرسٹ ایڈ کی ریمیڈی جو وہیں پہ کیور کرتی ہے. جی یہ فرسٹ ایڈ ریمیڈی, جی بہت شکریہ, وہیں پہ کیور کرتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز گوندل صاحب, آپ کی تشریف آوری سے ہمارے ناظرین کو بہت علم ملا ہوگا. ہمیں خود آپ کی باتوں سے بہت زیادہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا تحفہ تھا, آج کا ہمارا پروگرام میرے کامیاب نسخے کا تحفہ تھا آپ کے لیے. آپ اس کو سنیے, ہماری گفتگو پہ غور کیجئے, یہ ادویات گھر میں رکھیے. یہ بہت ہی شاندار نسخہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. اور یہ ادویات ناظرین اگر آپ کو بالکل مفت چاہیے تو یہ نظریہ پاکستان اسکول, لین نمبر 3, گلستان کالونی, نزد ایوب نیشنل پارک, راولپنڈی, کینٹ سے ہر جمعے کے دن بعد از نماز جمعہ تا وقت عشاء آپ کسی کو بھیج کے لے سکتے ہیں. یہ دوائیاں کھائیے, میرے لیے اور ڈاکٹر امتیاز گوندل کے لیے دعا کیجیے, اللہ ہمیں ہدایت دے. بہت شکریہ. انہی الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر امتیاز احمد گوندل جیسے لرنڈ آدمی کا, ان کے وقت دینے کا, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.